اردو مینٹور میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پروٹوکول کی، ایک ایسے راستے کی جو کسی بھی انسان کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ یہ ایک سفر ہے، ایک عام سی زندگی سے نکل کر ایک ایسی شخصیت بننے کا جسے پہچاننا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ سب کچھ اکثر ایک گہری بے چینی سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا احساس کہ بس بہت ہو گیا، موجودہ حالت اب قابل قبول نہیں رہی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تبدیلی کی خواہش ایک ضرورت میں بدل جاتی ہے۔ تو چلیں اس پوری تبدیلی کو 5 مرحلوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شروعات وہیں سے کریں گے جہاں سے ہر سفر شروع ہوتا ہے، یعنی مسئلے کی تشخیص سے۔ تو پہلا مرحلہ ہے اس کڑوی سچائی کا سامنا کرنا کہ ہم کہیں نہ کہیں پھنس گئے ہیں۔ یہ صرف کوئی معمولی احساس نہیں، بلکہ اس بات کو گہرائی سے سمجھنا ہے کہ تبدیلی اب کوئی انتخاب نہیں رہی، بلکہ ایک فوری ضرورت بن چکی ہے۔ یہ سوال سیدھا ہماری بھاگنے کی عادت کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم ڈر کو ایک طرف رکھ دیں تو ہماری صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم ہر چیلنج کا سامنا کریں؟ واہ، کیا گہری بات ہے۔ یہ ہمیں اپنے ماحول، اپنے دوستوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دے رہے ہیں یا ہمیں پیچھے کھینچ رہے ہیں؟ ہم نے کس کی رفتار اپنا لی ہے؟ اور تشخیص کا آخری حصہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک عام زندگی دراصل عام فیصلوں اور مظلوم بننے والی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ غلطی کسی اور کی ہے، لیکن اصل تبدیلی تب شروع ہوتی ہے جب انسان ذمہ داری خود قبول کرتا ہے۔ تو جب مسئلہ سمجھ آ گیا تو حل کیا ہے؟ حل کی شروعات ہوتی ہے ایک مکمل تنہائی کے دور سے۔ یہ آئیڈیا ناسا کے خلابازوں کی تیاری کے پروٹوکول سے لیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ جس ماحول نے ہماری موجودہ عادتیں بنائی ہیں، اسی ماحول میں رہ کر ہم ایک اعلیٰ سطح پر نہیں پہنچ سکتے۔ تبدیلی کے لیے ماحول کو بدلنا لازمی ہے۔ تو یہ ایک منظم طریقہ ہے جو ہماری نقصان دہ عادتوں کو نظم و ضبط سے بدل دیتا ہے، اور یہ وہ اصول ہیں جن پر ہر حال میں عمل کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہی وہ بنیاد ہیں جن پر ایک نئی زندگی تعمیر کی جائے گی۔ جب ہم اپنے ارد گرد کی جگہوں کو اپنے مشن کے لیے تیار کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں روز روز اپنی قوت ارادی سے لڑنا نہیں پڑتا۔ ماحول خود ہمیں کامیابی کی طرف دھکیلتا ہے۔ اچھا جی، بنیاد تو بن گئی۔ اب یہ مرحلہ اس نئی شخصیت کو بنانے کے لیے جو سوچ اور جو عمل درکار ہیں ان پر توجہ دینے کا ہے۔ دیکھیں، حوصلہ افزائی یا موٹیویشن ایک جذبہ ہے جو آج ہے، کل نہیں، لیکن نظم و ضبط یعنی ڈسپلن ایک سسٹم ہے۔ یہ اس بات پر منحصر نہیں کہ دل کر رہا ہے یا نہیں، جو کام کرنا ہے وہ بس کرنا ہے۔ چیمپئنز اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ عمل جذبات کا محتاج نہیں ہوتا۔ اہم بات یہ ہے کہ کام ہو جائے، چاہے موڈ کیسا بھی ہو۔ حقیقی تبدیلی کے لیے ایک ایسی شدید توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جو جنون کی حد تک پہنچ جائے۔ باقی تمام شور کو بند کر کے صرف اپنے مقصد پر دھیان دینا۔ جو لوگ غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے دیوانے ہوتے ہیں۔ مہارت حاصل کرنا کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ ایک پورا عمل ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے یہ ماننے سے کہ شروع میں غلطیاں ہوں گی، پھر مسلسل محنت سے یہ عادت بنتی ہے، اور آخر کار انسان ایک ماسٹر کے طور پر ابھرتا ہے۔ تنہائی اور سخت محنت کے بعد اب آخری مراحل کا وقت ہے، یعنی ایک نئی شناخت، ایک نئی سوچ اور ایک نئے مقصد کے ساتھ دنیا میں واپس آنے کا۔ ایک طاقتور مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسا کیوں جو کسی عزیز سے کیے گئے وعدے سے جڑا ہو۔ وہ بڑی سے بڑی شکست پر بھی قابو پانے کا ایندھن فراہم کرتا ہے۔ جب کسی کا کیوں بہت بڑا ہو تو کیسے خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ واپسی کا مطلب پرانی زندگی میں لوٹنا نہیں ہے، بلکہ آزمائشوں سے کندن بن کر ایک نئے اور مضبوط انسان کے طور پر ابھرنا ہے۔ یہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یاد رکھیں، یہ پروٹوکول کوئی ایک بار کا حل نہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک نیا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ شدید توجہ اور محنت سے کامیابی کے وقت کو کس طرح ڈرامائی طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ بات صرف سخت محنت کی نہیں، بلکہ سمارٹ اور فوکس محنت کی ہے۔ ترقی کو ناپنے کا واحد صحیح پیمانہ یہ ہے کہ آپ کل سے آج کتنے بہتر ہیں۔ جب مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہو تو حسد ختم ہو جاتا ہے اور بہتری کا ایک تعمیری راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ آخری سوچ اس پورے پروٹوکول کو صرف ایک انتخاب کے طور پر نہیں، بلکہ ایک وجودی ضرورت کے طور پر پیش کرتی ہے۔
یہ ایک یاد دہانی ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس پروٹوکول نے آپ کو متاثر کیا ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔